بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں جو سیاست کی جنگ ہے وہ عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان بھی عدالتوں میں ہیں اور جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی عدالتوں میں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو ہر کیس میں بریت کی چٹ دی جا رہی ہے اور کلین چٹ دی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کو ہر کیس میں لٹکایا جا رہا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ پہلے ووٹوں کی جنگ ہوتی تھی، پھر احزاب کی جنگ ہوتی تھی، آج کل صرف عدالتی جنگ ہے، اور اس جنگ میں جو دونوں فریقین کے وکلاء ہیں وہ اپنا بڑا اثر دکھا رہے ہیں، اپنا بڑا کام کر کے دکھا رہے ہیں، اور ہر طرف سے ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کیونکہ عمران خان نے کہا کہ میری تمام پارٹی میں جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ بھی سارے وکلاء ہوں گے، تو اس لیے تحریک انصاف تو وکلاء کی جماعت بن گئی ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف جنہوں نے کل ہی ملاقات کی ہے چودھری شجاع حسین صاحب سے، اور وہ پہلے بلوچستان میں گئے، پھر انہوں نے کراچی میں بھی اتحاد کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ اس طرح وہ سیاست کی جنگ جو ہے، سیاست کے ساتھ ساتھ یہ عدالتوں بھی لڑ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اس پروگرام میں جن دوستوں کو مدعو کیا ہے وہ وکیل ہیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے جناب اشتر صاحب، جو کہ کئی دفعہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اور وزیر قانون بھی رہے ہیں، اور ان کی وکالت کا طوطی بولتا ہے۔ جناب اشتر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکریہ جی۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ اب سیاست کی جنگ جو ہے وہ عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو ہر طرف ہر جگہ پہ بیل دی جا رہی ہے اور ان کو چٹ دی جا رہی ہے، کلین چٹ دی جا رہی ہے، لیکن عمران خان کو ہر کیس میں دھر لیا جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے جی اس میں، کہ میاں نواز شریف کو ہر کیس میں دھر لیا گیا، چاہے وہ مشرف کا دور تھا، چاہے وہ عمران خان کا دور تھا۔ ان کو اس وقت بھی سزائیں دی نیب سے، اس وقت بھی سزائیں دلوا دی نیب سے، اس وقت بھی کیس جھوٹے تھے، اب بھی کیس جھوٹے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہی۔ عمران خان کے ساتھ تو اب وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا انہوں نے خود سارا داغ بیل ڈالی تھی۔ اب میاں نواز شریف کی جو جس طریقے سے ان کو سیاست سے باہر رکھا گیا تھا، یہ عدالتوں کے ذریعے رکھا گیا تھا، تو اس میں کون سی نئی بات یا کوئی چمبے کی بات ہے؟ ہمارے ملک میں چاہے وہ جھوٹے کیسز ہوں، چاہے وہ پکڑ دھکڑ ہو، چاہے وہ الیکشن ڈسپیوٹس ہوں، عدالتوں کو تو بیچ میں لایا جاتا رہا ہے ہمیشہ۔ نہیں اشتر صاحب کہ جیسے ایک سیاست کی جنگ ہوتی ہے، ووٹوں کی جنگ ہوتی ہے، تو یہ اب آگے یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے عدالتوں میں، اس سے عوام جو سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی طریقے سے کوئی چٹ آتی ہے، کوئی اشارے بازی ہوتی ہے، جس کی بات وجہ سے نواز شریف کو ہر جگہ بیل دی جا رہی ہے اور ان کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی یہ عامیانہ سی بات ہو گئی کہ کس جج نے کہا کہ مجھے چٹ بھیجی گئی، جبکہ ارشد صاحب جو تھے، کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کی جو فیصلہ تھا وہ باہر سے لکھا ہوا آیا تھا؟ کیا یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا میاں نواز شریف کے دور میں، جب میاں نواز شریف صاحب کو پکڑ دھکڑ کی جا رہی تھی؟ مجھے بتائیے کتنے دیر کیس چلے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف، سعد رفیق صاحب کے خلاف، شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف، اور میں نام آپ کو بتاتا چلا جاؤں، حمزہ شہباز کے خلاف، مریم نواز کو جیل میں بھیجا گیا۔ اور یہ آج آپ کو کیسے یہ خیال آ گیا یہ سوال پوچھنے کا؟ آپ نے کبھی یہ سوال اس وقت تو کوئی نہیں کیے تھے۔ نہیں، ہم اس وقت بھی یہ سوالات کرتے تھے، لیکن یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ کے اور بعض جو معاملات کو چلاتے ہیں، ان کے درمیان بات آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں جرنلسٹ تو ہر وقت سوال کرتے ہیں، کیونکہ جب نون لیگ اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کا کوئی رول اور ہوتا ہے، حکومت میں آتے ہیں ان کا جرنلسٹ کے ساتھ کوئی رول اور ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، ہم نے تو کبھی بھی کسی دور میں بھی ہمیشہ سچائی کی بات کی ہے اور حق کی بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے بھی ہر دور میں حق اور سچ کو اپنایا ہے، چاہے آپ اٹارنی جنرل ہوں یا وزیر قانون ہوں یا عام کسی کا وکالت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو ہمیشہ لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ اب یہ اس طریقے سے اب یہ بات
everybody talking about this کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو جن لوگوں نے بلایا ہے انہوں نے وزیر اعظم کا ان کو پروٹوکول بھی دے دیا ہے اور ساری عدالتوں سے ان کے مقدمات ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. یہ عوام الناس میں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. اور یہ ایک نظر بھی آ رہی بات، جب وہ لندن سے چلے تو ہائی کمیشنر نے ان کو سلوٹ مار کے وہاں سے روانہ کیا. جب وہ پاکستان میں ہے یہی صورتحال ہے، اور آپ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے. جبکہ ایک دفعہ عمران خان کو ایک جج نے ویلکم کیا تو اس میں بڑا واویلا مچا تھا. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں، کیونکہ جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے اور ان کو تمام چیزیں ان کے حوالے کی جا رہی ہیں، اور اب جس طرح کل چودھری شجاع حسین صاحب سے بھی ان کو ملاقات ہوئی ہے، اور باقی بھی جتنے وہ اتحاد بنا رہے ہیں، ان سب اتحادوں میں وہ عدالتوں کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. اس میں اور کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف یہ تحریک انصاف کے بازو کو باندھا ہوا ہے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کو پروٹوکول تو دبئی کی حکومت بھی دیتی ہے، سعودی عربیہ کی حکومت بھی دیتی ہے. ان کو انگلینڈ میں جس طریقے سے ان کو باوجود سر توڑ کوشش کی، اتنی کوشش کی پرائم منسٹر عمران خان نے جا کے پوری کوشش کر دیکھی کہ وہاں سے ان کو ڈپورٹ کروایا جائے، لیکن کہیں پہ بھی اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں آئی. مجھے بتائیں کہ دبئی اور ابو ظہبی اور جو آپ کے سعودی عربیہ، آپ کے جو ممالک ہیں جہاں پہ بھی میاں نواز شریف جاتے ہیں ان کی تکریم ہوتی ہے. یہ اسٹیٹس مین، ان کا ایک مقام ہے. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان کو جب موومنٹ ہوتی ہے ان کی، تو کیا ان کی موومنٹ جو ہے وہ کسی پرائم منسٹر کی موومنٹ سے کم ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہو وہ ایک نیشنل ایسٹ ہوتا ہے، چاہے اس کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہوں چاہے نہ بنے ہوئے ہوں. تو یہاں پہ تو کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آتی، اور مجھے بڑا اطمینان ہے اس بات کا کہ ایک جو ظلم اور زیادتی اور جھوٹ کی مبنی چیزیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ صحیح چلنا شروع ہوئے. نہیں اشرف صاحب آپ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عدالتی جنگ میں عمران خان کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے گا، یا الیکشن سے باہر ہو چکے ہیں وہ، ان کی سیاسی پارٹی کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے گا کہ نہیں لڑنے دیا جائے گا؟ ارے احسان ناز صاحب، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو. میں تو ایک وکیل ہوں جس کا سیاست کے ساتھ کوئی شد بد بھی نہیں ہے. میں تو اپنے کام کرتا ہوں. آپ کی نظر تو بہت گہری ہے. کبھی کسی کو عدالت سے ڈسکوالیفائی کرا کے لوگوں کے دلوں سے نکالا جا سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. میاں نواز شریف کو کتنا عرصہ آپ نے ملک بدر رکھا، آپ نے ان کو پابند سر حاصل کیا، لیکن جن کے دلوں میں وہ زندہ ہے وہ ہے. اور جہاں پہ عمران خان اپنا مقام بنا بیٹھے ہیں وہ مقام رہے گا. مجھے بتائیے نیلسن منڈیلا کو آپ نے نہیں جیل میں ڈال دیا تھا؟ پھر کیا یہ چیزیں عدالت سے نہیں ہوتی. لیکن میاں نواز شریف ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ الیکشن کر رہے ہیں، وہ الیکشن کیمپین اپنی چلا رہے ہیں. اور یہی شیوا ہوتا ہے ایک اسٹیٹس مین کا. جب بھی آپ جو ہے وہ معاملات کو عدالتوں میں صرف لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سکھی ملتی ہے. کیوں جیسے کہ پہلے بھی عدالتوں نے لڑیں گے، پہلے بھی عدالتوں نے حکم دیا کہ آپ الیکشن کرائیں. خیبر پختونخوا پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، اب بھی عدالت کی طرف سے یہ حکم آیا، اور اس پہ یہ ساری بات جو 8 فروری کو ہے اب پھر باتیں چل رہی ہیں. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتوں کا جو معاملات ہوتے ہیں یہ عدالتوں میں رہ جاتے ہیں کیونکہ الیکشن نہیں ہوں گے، بر وقت نہیں ہوں گے. جبکہ باقی تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ تحریک انصاف یہ چاہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. اب آپ یہ بتائیں اس میں کوئی قانونی نقطہ کا بھی کوئی قانونی پوائنٹ ایسا آ سکتا ہے کہ الیکشن رک جائیں؟ دیکھیے آپ نے خود کہا کہ میاں نواز شریف اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، وہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی کر رہے ہیں، اپنی صدارت کر رہے ہیں، ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں، کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا جا رہا ہے. تو کس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ مسلم لیگ این بھی الیکشن کی تیاری میں ہے، تو الیکشن ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں میں نے یہ گزارش کی ہے اشرف صاحب بھائی، کیونکہ آپ کی بڑی قانون پہ نگاہ ہے، کہ کوئی قانونی طور پر ایسا کوئی چیز آ سکتی ہے جس کی بنیاد پر پھر الیکشن ملتوی ہو جائے.
دیکھیے قانون جو ہے اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ریجیکٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا. ہاں قانون کا جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں کہ فیئر الیکشنز ہوں, فری الیکشنز ہوں, ٹائملی الیکشنز ہوں, اور ہر کسی کو موقع ملے کہ وہ اپنی کیمپین چلا سکے. جب بھی ان میں سے چاروں ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ بھی باہر چلا جائے گا تو الیکشن جو ہے وہ اس کا اچھا پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ خیر کرے, مجھے یقین ہے کہ امن رہے گا. بد امنی اگر ہو جائے تو پھر وہ الیکشنز نہیں ہو سکتے. جو استاد صاحب بھائی جیسے کہ 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایسے کیس چل رہے تھے نا, اتنے کیس بنا دیے گئے, پکڑ دھکڑی. اب سیم وہ سچویشن ہے عمران خان کے ساتھ. اب آپ یہ کیونکہ قانون دان ہے اور آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے قانون پر, اس میں کون لوگ ہیں جو عمران خان کو بھی تنگ کر رہے ہیں اور نواز شریف کو بھی تنگ کر رہے تھے؟ دیکھیے یہ ساری کے سارے معاملات جو ہیں یہ میرے علم میں تو شاید کم ہوں گے, لیکن وہ لوگ جو کہ سیاست میں اور صحافت میں عمل دخل رکھتے ہیں وہ آپ کو ان باتوں کا صحیح جواب دے سکیں گے. لیکن جو میرے مشاہدے میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ در پردہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کیسز کو جو ہے وہ اسٹیئر کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو جب ہم 5 ایک اصولوں کو اپنا لیں. ایک اصول یہ ہونا چاہیے جو کہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ہم آپس میں جو مرضی کرتے رہیں, ہم آپس میں جو بھی کریں, ہم کسی کا سہارا نہیں بنیں گے, نہ کسی کا سہارا لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ معیشت کے اوپر ایک ثبت کر دیں اپنے دستخط کہ جو مرضی ہو جائے, اگر کوئی اکنامک پروگرام جو ایک حکومت نے شروع کیا ہے دوسری حکومت اس کو ڈسرپٹ نہیں کرے گی. تیسرا, دشنام ترازی ختم کر دیں, چارٹر آف ٹالرنس کے اوپر دستخط کریں اور کہیں کہ ہاں ہم ایک دوسرے کو چور ڈاکو نہیں بنائیں گے جب تک کہ عدالت اس کو چور ڈاکو ثابت نہ کر دے. اور آخری بات, چارٹر آف گڈ گورننس, وہ یہ کہ ہم کبھی بھی بیوروکریٹس کو, پولیس کو, فوج کو یا کسی اور ادارے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. وہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں اور اسٹیٹ کے ہی کام کرتے رہیں گے. یہ موٹی موٹی سی باتیں ہیں. استاد صاحب جب بھی آپ نے فرمایا نا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جلا وطن کر دیا گیا, وہ تو آپ نے ایک 50 روپے کا اسٹامپ پیپر داخل کیا جس میں وہ گئے تھے, اس میں کوئی ایسی کوئی دو رائے تو نہیں ہے؟ جی میں نے وہ بالکل صحیح کیا تھا اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے ہی ڈرافٹ کیا تھا, میری ہی لکھا ہوا تھا, لیکن میں اس جلا وطنی کی بات نہیں کر رہا. اچھا, میں مشرف دور کے. ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے. اچھا باقی رہی بات جیسے کہ اب میاں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں اور جن عدالتوں نے ان کو سزائیں دی تھی اب وہ ریورس کر رہے ہیں, تو اب یہ بتائیں کہ ان عدالتوں کے خلاف بھی کوئی آپ مقدمات کریں گے, کوئی اقدامات کریں گے کہ انہوں نے اتنی بار ان کو پابند سلاسل بھی کیا, پھر ان کو اذیتیں بھی دی, پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا, اب وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ نیب بھی کہہ رہی ہے یہ مطلوب بھی نہیں ہے, کوئی بات بھی نہیں ہے. تو اس سلسلے عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے آپ کے ذریعے, کیا جن لوگ جو عدالتیں غلط سزائیں دیتی ہیں یا نیب جن کو غلط سزا دیتی ہے ان کے لیے بھی قوانین ہیں کوئی کہ ان کو بھی سزا دی جائے؟ جب یہ قوانین بنائے گئے, پہلی بات تو یہ کہ وہی عدالتیں جو ہے ان کو ریورس نہیں کر رہی, یہ ایپیلیٹ کورٹس ہیں, یعنی یہ اپیل میں یہ فیصلے آ رہے ہیں. اور ایپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ جو نظر ثانی جو کرتی ہے وہ پورے کیس کی کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب یہ قانون بنایا پی ڈی ایم نے اور کہا کہ جنہوں نے غلط کیس بنائے ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, تو سپریم کورٹ نے وہ قانون جو ہے قلعدم قرار دے دیا. ٹھیک. جس طرح کئی قوانین ایسے جو قلعدم قرار دیے وہ دوبارہ پھر بحال ہو جاتے ہیں, تو اب جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب کو باعزت طور پر ہر جگہ سے بری کیا جا رہا ہے اور ان کی سزائیں ختم کر دی گئی ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا کہ کسی کو ان کو سزا نہیں ہے, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ عوام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ عزت دار ہو
اس کو آپ بےعزت کر دیں, اس کو سزا دے دیں, اس کو جیل بھیج دیں, اس کی وزارتیں اس میں ختم کر دیں, اس کے بعد وہ واپس آئے تو کہے کہ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ سارا فیصلہ غلط ہو گیا. تو اس سلسلے میں کوئی ایسی جو انہوں نے سپریم کورٹ نے رد کی ہے وہ دوبارہ یہ قوانین نہیں بن سکتے؟ بالکل بننے چاہیے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے میری بات میرے جو مشورہ تھا اس پہ عمل کیا ہوتا اور مشرف کے جو سارے اعلی کار تھے ان لوگوں کو خلاف دعوے دائر کیے ہوتے ڈیمیجز کے, تو کسی اور کو پھر یہ جرأت نہ ہوتی. یہ قوانین ہونے چاہیے اور نیب کا قانون تو بالکل ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارے ہاں آ گئی ہے کہ ہم بجائے سیاسی قوت کے ہم عدالتی قوت کو استعمال کرتے ہیں, یہ اب معاملے ختم ہو جانے چاہیے. نہیں, اب اشرف صاحب جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں جب تھے تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جرنیلوں کے نام لے کر, ججوں کے نام لے کر کہ ان کے خلاف کیس ہونے چاہیے, لیکن اب وہ آگے یہ ٹوٹلی طور پر وہ وڈرا کر گئے ہیں. اس میں کہتے ہیں اس میں آپ کا بڑا عمل دخل ہے, آپ نے ان کو رائے دی ہے. میں نے رعایت کسی کو نہیں دی جی, میں مشورہ دے سکتا ہوں. مشورے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ججوں کے خلاف نہ بات کریں, جرنیلوں کے خلاف بات نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک اسٹیٹس مین ہے. میرے نزدیک میاں نواز شریف جو ہے ان کا ایک مقام ہے اور ان کو اسٹیٹ کو جو ہے وہ, اور جو ہمارے ہاں عفو اور درگزر کا جو معاملہ ہے وہ تو میرے رب نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ قوانین ایسے بننے چاہیے اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ قوانین ایسے بنے کہ کبھی بھی کسی, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو, چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ ایک عام آدمی ہو, چاہے وہ صحافی ہو, اس کے خلاف انتقامی کارروائی کوئی نہ کر سکے. اور وہاں پہ ایک چیکس اینڈ بیلنسز ایسے ہونے چاہیے جن کی وجہ سے لوگوں کی نہ بے عزتی ہو, نہ وہ پابند سلاسل ہوں, نہ ان کی فیملی سفر کرے. نہیں, آپ جس طرح کہ اب تحریک انصاف نے پاکستان کے تمام حلقوں کے وکلاء کو الیکشن لڑنے کے لیے کہا ہے, تو یہ جو آپ میاں نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے, میرے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی آپ کو لاہور سے الیکشن لڑوا رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں صاحب, میں تو الیکشن میں نے کبھی وکلا تنظیموں کا الیکشن نہیں لڑا. تو یہ سیاست جو ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ قسم کا کام ہے. میں وکالت کر لوں یہی کافی ہے میرے لیے. نہیں, کیونکہ سنا ہے کہ حامد علی خان جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں نا, وہاں سے میاں نواز شریف صاحب آپ کو حکم دے کے آپ یہاں سے الیکشن لڑیں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. اچھا, یہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وکیل ہیں صدیق اظہر صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی, تھینک یو, ویلکم. جی السلام علیکم جناب. میرے ساتھ جناب اشتر وصاف صاحب ہیں. ہیلو اظہر صدیق صاحب. جی جی, میرے ساتھ اشتر وصاف صاحب لائن پہ ہیں. جی ہاں جی, اشتر وصاف صاحب السلام علیکم جی. تو وہ بھی سابق وزیر اعظم کے وکیل ہیں, آپ بھی سابق وزیر اعظم کے وکیل ہیں. میں نے آج اس لیے دونوں صاحبان کو ریکویسٹ کی تھی. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں عدل و انصاف بڑا آسان طریقے سے ہو رہا ہے, اور جس طریقے نواز شریف کے کیس سارے ختم کیے گئے ہیں, ان کی سزائیں ختم کی گئی ہیں, تو یہ اکارڈنگ ٹو دی رول ہے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پہلے ان کو سزائیں ملی, جس کو بھگتا انہوں نے وزیر اعظم سے بھی گئے, تو اب ان عدالتوں کے خلاف کو کیس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک یہ 16 ماہ کی حکومت میں ایک قانون پاس کیا تھا, لیکن وہ جو سابق چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے رد کر دیا تھا. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی جنگ لڑنے کی بجائے عدالتی جنگ لڑی جا رہی ہے, کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. بڑے ادب کے ساتھ انصاف کے جو تقاضے طے شدہ ہیں اس کے مطابق تو بالکل نہیں ہو رہا. اچھا, اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ ہے, سزا ملی ہوئی ہے عدالت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ایویڈنس کی بیس کے اوپر. یعنی آج بھی ان کے پاس ایون فیلڈ کی جائیداد کے ثبوت ہیں ان کے پاس.
بتا دیں کیسے خریدی ہیں، کس نے خریدی ہیں، کس طرح پیسہ یہاں سے گیا، ریکارڈ کے اوپر ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں چودھری محمد شریف، جس کے بارے میں میاں شریف بڑا باتیں کرتے تھے، بہت امیر کبیر آدمی تھے. 1988-89 کی انکم ٹیکس کی ریٹرنیں دیکھ لیں، رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2016 میں 9,36,311 روپے آمدن ڈکلیئر کی تھی، اور اس پہ 50 لاکھ روپے کے قریب ایڈیشن ہوئی تھی. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، الٹیمیٹلی وہ چیلنج کیا اور واپس 9,36,000، 9 کروڑ نہیں کہہ رہا، 9 ارب نہیں کہہ رہا، آج منی ٹریل ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب ڈرامہ بنایا جاتا ہے کہ جناب اقامہ پہ پکڑا. او بھائی وہ مس ڈیکلیریشن کا کیس ہے. آپ تنخواہ لیتے تھے، تنخواہ ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے نہیں اسٹیٹس دیا، منی لانڈرنگ ہوتی تھی. ابھی تو بڑی زیادتی کی، وہ تو نظر آ گیا ہے کہ اس وقت جو باتیں کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور انہوں نے اس طرح انکوائری اور انویسٹیگیشن نہیں کی جس طرح ہونی چاہیے تھی. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، ان کو تو فائدے دیے گئے. اب کیا ہوا، یعنی جب ڈیلیں ہوگی ان کو جس طرح لایا گیا، اپنا پھولوں کے پتیوں میں ڈال کر لایا گیا، جو گاڑیاں پولیس کی پکڑنی چاہیے تھی وہ آگے ہوٹر میں جا رہی تھی. ایک اشتہاری آدمی، اور پہلے اس کی نگران حکومت نے سزا سسپینڈ کر دیا، کر ہی نہیں سکتے تھے اشتہاری. یہی بات صاحب میں نے پوچھی اسر صاحب سے. وہ کہنے لگے بھائی ان کو دبئی میں پروٹوکول ملتا ہے، ان کو لندن میں بھی پروٹوکول ملتا ہے، ان کو یو اے میں پروٹوکول ملتا ہے، تو یہ پاکستان میں کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم تو ان کو سابق وزیر پروٹوکول مل رہا ہے. اچھا میں حیران ہوں، میں بھی لندن میں بڑی دفعہ میرا جانا ہوا ہے. میں نے تو کسی سابق وزیر اعظم کو پروٹوکول نہیں دیکھتا ہوئے دیکھا. کس نے کہہ دیا؟ یہاں کے قوانین بالکل اجازت نہیں دیتے. دبئی میں بھیا میں تو حیران ہوتا ہوں کس بنیاد پر. وجہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں، ان کے چمچے ہیں، چمچا بھی نہ کہا جائے، چاہے کچھ اور کہہ دیں اس کو آپ، وہ نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے دیکھا نہیں کہ نیب نے آ کر کیا کہا؟ پتہ ہے آپ نے، نیب نے کہا کیس ہی نہیں چلانا، ہمیں ضرورت ہی نہیں، سزا یافتہ آدمی. جی ٹھیک ہے، دیکھیں نا یہ ریکارڈ. آپ ابھی دیکھیں، آپ بڑی مزدار بات بتاؤں آپ کو. آج العزیزیہ کیس چل رہا ہے، اس میں نا 2019 میں سلمان بٹ صاحب ہوتے تھے اٹارنی جنرل، ان کے دفتر میں ہمارے ایک دوست ایڈوکیٹ انہوں نے بتایا کہ ایک جج لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے دیکھا وہ جج لگایا گیا، ارشد ملک. پھر کیس محمد بشیر سے بدل کے جج ارشد ملک کے پاس لے جایا گیا، ان کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی، اور پھر بڑا شور ڈالا پریس کانفرنس میں. ایک طرف عمران خان نے اگر زیبا چودھری کے بارے میں بات کی، جج کے بارے میں، تو توہین الیکشن کے توہین عدالت میں انہیں معافی مانگنی پڑی. پھر وہ کیس بھگت رہے ہیں. ایک طرف اتنا بڑا اسکینڈل، آج پتہ بھاگ گئے اس ویڈیو سے کہ ہم نے کر چلانے نہیں. وجہ کیا؟ 2019 میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ آڈیو ویڈیو آپ جو لے کے آئیں گے اس کے پیرامیٹر ہیں، آپ کو اس کے مطابق لے کر چیک کرنا ہے. یعنی 2019 کی اشتیاق مرزا کی ججمنٹ ہے، پرنسپل طے کر دیا اس میں سارے. اور آج بھاگے آتے ہیں نا ویڈیوز، آتے ہیں ویڈیوز کے اسکینڈل پہ. ہم میرٹ پہ بات کریں گے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جس بنیاد پر بیٹھ کے پوری قوم کو بیوقوف بنایا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا چاند پر چلے جانا ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں. اور اچھا مجھے بتائیں احسان نیاز صاحب، یا احسان صاحب یہ بتائیے گا، آپ بھی آزادانہ صحافت میں بیٹھ کر بات کریں کہ جو نواز شریف کے ساتھ اس وقت بیٹھ کے جو ہو رہا ہے، یعنی کہا گیا عمران خان جو ہے 2018 میں لاڈلے تھے، اچھا وہ اب آرٹیکلز بٹھا دیا گیا تاکہ وہ جیت ہی نہ سکیں، وہ لیڈ نہ لے سکیں. وہ آئے اور 2019 اپریل میں رابطہ ہو گیا ان کے ساتھ. خواجہ آصف کہتے ہیں. پھر آپ نے نومبر 2019 میں نواز شریف کو دیکھا اس ملک سے نکل گیا سزا یافتہ. اگر یہ لاڈلا نہیں تھا اس کا جرت کیسے، اس کو نکلنے کیسے دیا؟ یہ ساری گفتگو جو آپ ادرسی صاحب کر رہے ہیں، یہ میں نے کویسچن کیے ہیں اپنے اشتر صاحب سے، ان کی لائن کٹ گئی ہے، ورنہ میں بات دوبارہ کرتا ہوں ان سے. اچھا اب میرے سامنے آنا ہی نہیں تھا. میں جانتا ہوں، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ اپنا ریالٹیز فیس نہیں کر سکتے. وہ خود کاٹی ہے انہوں نے، برا نہ بنائیے گا میری بات کا. اچھا تو لے کے انہیں لائن پہ، کیونکہ میری جب بات ہوئی تھی نا ان سے، میں نے آپ کا بتایا تھا، انہوں نے بڑے خوش دل سے ویلکم کیا تھا. اچھا نہیں، جب میں آیا ہوں تو جب جیسے ہی میں داخل ہوا تب لائن کیوں کٹ گئی؟ چلو ہم تو عزت و احترام کرنے والے لوگ ہیں. نہیں میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو نا وکالت، دیکھیں وکالت بھی اتنی کرنی چاہیے جب ملک اور قوم کا ستیانہ. یعنی مجھے یہ بتا دیں، وہ پاکستان شاید پوری دنیا کا واحد ملک ہے جس میں 85 کا پروجیکٹ چل رہا ہے. وہ جو 85 کے لیڈر، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وہی چاہیے ہمیں آج بھی. وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ کے یہاں افغانستان دیکھیے ابھی کیا کام وہ کر رہے ہیں. آپ کے یہاں بنگلہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ چلے ہوئے کارتوس
جنہوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے, جنہوں نے اس ملک کے ستیہ ناش کر دیا, کیا وہی نہ کہ اچھا اگر سیزا اب آتے ہیں کرنٹ سچویشن کی طرف. اس وقت جو عدالتوں میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ عدالتیں نواز شریف کے ساتھ کر رہی ہیں, اس کا آپ ذرا تقابل کریں, کیا یہ درست ہو رہا ہے؟ بالکل درست نہیں ہو رہا. نواز شریف کو جو ایڈوانٹیجز دیے جا رہے ہیں, جو ان کے, مجھے صرف یہ بتائیں, پہلے جو ان کے ساتھ کیا, پھر نیب کے کہنے پہ بری کر دیا گیا. خدا رہا یار, وہ بھائی وہ ثبوت آ رہے ہیں کیا, اور نیب اگر کہے بھی تو فساد فلرز کیا ہوتا ہے, یعنی ایسے کیسوں میں تو کمپرومائز ہی ہونا چاہیے, الٹا نیب کو الٹا لٹکا دینا چاہیے. اور نیب میں آپ نے پھر عمران خان کے کیس نہیں بن رہا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا یا القادر کا, آفتاب سلطان صاحب سے ڈی جی نیب, چیئرمین نیب, انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ لے کے آئے. بتایا گیا کہ بہت شریف آدمی ہے. کیا شریف آدمی ہے, آپ اندازہ لگائیں. اور وہ کیس, جو کیس بنتا نہیں ہے, وہ دائر کر دیا گیا. عمران خان, یہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے, توشہ خانہ والا کیس کی ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں آپ ذرا, کہ جب یہ کیس اپنا لمیٹیشن ختم ہو چکی ہوئی تھی, 120 دنوں کے اندر یہ جانا تھا, نہیں کیا, ریکارڈ پہ ہے. اور پھر کیا کیا گیا, اور اپنا جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, غیر قانونی طور پر انہوں نے پکڑ کے ایک ریفرنس بھیج دیا, حالانکہ ان کا اختیار ہی نہیں تھا. پھر غیر قانونی طور پر جو کام یہاں کیا گیا کہ جناب اپنا الیکشن کمیشن نے نااہل کہہ دیا, نہ وہ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے. پھر یہ معاملہ یہی نہیں ہے, یہی ختم نہیں ہوتا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جناب چیلنج کیا اپنا ان کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اسلام آباد ہائی کورٹ جج صاحب جو ہیں, ان جج صاحب کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ سردار رانا شمیم نے الزام لگایا تھا کہ وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا نواز شریف کے حوالے سے, کیا ہوا, وہ پھر بعد میں معافی میں تلافی ہو گئی. اور خواجہ عامر فاروق صاحب, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ کیسز کو لے کر چل رہے ہیں, عمران خان کے کیسوں میں, ابھی ایک توشہ خانہ کی واپس لینے والا معاملہ تھا, چونکہ وہ توشہ خانہ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ سن رہا تھا, اس شاپنگ فورا کے حوالے سے, یعنی 10 مہینے 11 مہینے لگا دیے انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں. ابھی بھی جو کچھ طریقہ کار ہے, اپنا توشہ خانہ میں نااہلی کی سسپینشن کا تھا معاملہ, وہ انہوں نے کتنا وقت لگایا, ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. جی نہیں, اب یہ اس وقت جو کہ جیل میں ان کے کیس ٹرائل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ سنی جاتی, صحافیوں کو بلایا جاتا ہے, کچھ بھی بلایا جاتا ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو. پہلی تو بات ہے کہ جیل ٹرائل میں اتفاق ہی نہیں کرتا. کسی بھی اپنا جو ملزم ہے اس کا جیل ٹرائل ماں سے بعد دہشت گرد, جو بہت ایکسٹریم دہشت گرد ہوں, ایک قومی لیڈر کہ جس کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ اب یہ زیادتی کریں, یہ کتنی زیادتی کی باتیں ہیں, آپ اٹھا کر دیکھیں. وہ کہتے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے ہم نہیں نکالتے. میری ایک بات سنیں, سیکورٹی کیا, یعنی نواز شریف کو دیکھا نہیں آپ نے پروٹوکول آج بھی دیکھیں, وہ جہاں کہیں جا رہا ہے. اور یہاں تو آپ کو یاد ہے ہم سیکورٹی کے لیے عدالت ہو جاتے رہے. ٹھیک, ہم خود کہتے رہے, جب ہم اس وقت کہتے تھے کہ ہم عدالتوں میں نہیں آ سکتے, ہمیں زبردستی عدالتوں میں لایا گیا, بتا دے نہیں لایا گیا. ٹھیک, آپ نے زمان پارک کے اوپر ریڈیں دیکھی, کیا کچھ ہوتا رہا. یعنی یہاں تو جو انصاف ہے یہ تو مذاق اڑ گیا ہے اس نظام کا, اور بڑے سوال اٹھ گئے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. جو زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان کوئی کیس نہیں ہے, نہ توشہ خانہ, نہ سائفر, اپنا 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی ڈائریکٹ ہوئی ایسی ہے نہیں, نہ انہوں نے فوج سے, پاکستان فوج سے براہ راست, ان کا کسی شخصیات کے حوالے سے اس گلہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ پاکستان فوج کے خلاف ہے, ہم نہیں سمجھتے. نہ پاکستان تحریک انصاف کسی فوج کے خلاف ہے, پاکستانی فوج ان کی جان و مال کی محافظ ہے, اور جتنی قربانیاں پاکستانی فوج نے دی ہے اس میں کوئی شک نہیں. 9 مئی میں جن لوگوں نے کیا ہے, جو اس کی آرکیٹیکٹ ڈھونڈے, جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے, اس کا بنائے جوڈیشل کمیشن, سارا کچھ سامنے آ جائے گا, کون لوگ تھے, کون چہرے تھے, ایک چیز. اور اس کے پیچھے نون لیگ لازمی ہے, جیسے ٹی ایل پی کے جلسے جلوسوں میں رانا مشہود کے بارے میں باتیں آتی رہی تھیں اس وقت یتیم خانہ کے قریب, کہ کون لوگ تھے اشارہ کرنے والے. تو اب بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کون لوگ ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ صاف شفاف کام کریں, ایک چیز سامنے آ جائے گی. اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئی کیس نہیں سننا چاہیے, کیسز باقی ججز کم ہے وہاں پر. ٹیرین وائٹ کیس میں کیا کیا تھا انہوں نے, سمپل سا کیا میٹر تھا, سمپل سا میٹر تھا. یعنی وہ 20 سالوں سے وہ ایسے لگا چلا آ رہا ہے جیسے کوئی خدا رہا. شرم کی عام آدمی کے لیے شرم رہا. یا دوسرا دیکھیں, ابھی بشرا بی بی کے اگینسٹ جو ایک کیمپین چل رہی ہے, آج آڈیو ویڈیو کی باتیں بڑی ہو رہی تھی, تو دوسری طرف دیکھا جائے آج اچھے چھپاتے پھر رہے ہیں نواز شریف خاندان کہ وہ جو آڈیو ویڈیو کی باتیں کی تھی جھوٹ نکلی ہیں. تو اب بھی اگر دیکھیں آپ بیٹھ کر تو انصاف تو نہیں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور سارا کچھ لکھا جا رہا ہے. اللہ اس طرح ملک آگے نہیں بڑھنا جس طرح سے یہ ملک بڑھانا چاہتے ہیں.
نہیں سی صاحب، اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں زیادتی کی، اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ اس کو کون پرسان حال ہے؟ کون ہمیں ریلیف دے گا؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، پہلی تو بات ہے عوام اگر نکلنا چاہ رہے تھے نا تو اس کو عوام کو بند کر دیا گیا، ٹھیک، جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں. عوام آج بھی عوام اپنے حق کے لیے نکلے، ٹھیک، اپنے رائٹ کے لیے نکلے پائے. اور دوسرا ادارے جتنے بھی ہیں وہ کمپرومائز ہیں، نگران حکومتیں کی طرح خیبر پختونخوا میں لوگ نکل رہے ہیں، کنونشن بھی ہو رہے ہیں وہاں، انٹرا پارٹی آپ کا الیکشن بھی ہوا ہے، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں میں بتاؤں، وہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، وہاں کے لوگ نکل آئے. پنجاب میں جتنے لوگ پکڑے ہیں آپ خود سوچیں، ان کی زندگیاں جیرن کر دی ہیں. ٹھیک، وہ بندہ یعنی گھر نہیں جا سکتا. کتنے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ بیچاروں کے ساتھ آپ نے دیکھا نہیں، پریس کانفرنس کرا لیں، انٹرویو کرا لیں، یعنی کیا مذاق بنا ہوا ہے یہاں پر. نہیں، جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کر رہے ہیں. وہ نکلیں، وہ کہتے ہیں کاغذات نامزدگی داخل کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. کل کہا انہوں نے. دیکھیں وہاں جو اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، وہ ٹھٹھا اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ، ہاں، اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں. رپورٹیں ان لوگوں کی طرف سے رپورٹیں جاری ہوتی ہیں نواز شریف کی مرضی کے ساتھ ایک بندہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، پوسٹ نہیں ہو سکتا. اچھا، فنڈ وغیرہ سارے ان کو مل رہے ہیں. یہ نگران حکومتیں کا، نگران حکومتیں تو 90 دن کے لیے آنی تھی. آپ کو نہیں پتا 90 دن میں جو الیکشن ہونے تھے آج تک الیکشن کرا سکے؟ اور ابھی بھی الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو رہے. وہ اس لیے کہ عمران خان کو جب تک سائفر کے کیس میں سزا نہ دے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یہ بھی آپ سمجھنا اس بات کو، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا بات کہ اس وقت حالات جو ہے نا وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اس ملک کے جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں زیادتیاں، انہیں بھگتنی پڑیں گی ایک وقت کے اوپر. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب سائفر کے سزا تو پہلے ہی ہوگی، نااہل تو ہو چکے ہیں وہ، کیونکہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہو. دیکھیں وہ اسی لیے انٹرا پارٹی الیکشن میں دوبارہ بنایا نا چیئرمین. نہیں وہ اس کی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو عام آدمی کو سمجھ آنی چاہیے کہ توشہ خانہ کا کیس پہلے جس طرح، دیکھیں ابھی بتائیں مجھے، پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کے اگینسٹ کوئی کیس لے کر چل رہا ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن انہیں کی مصیبت پڑ گئی، ٹھیک، پراپرٹی فنڈنگ یہی آ گیا، تو انہیں الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف آ گئی. توشہ خانہ کا کیس ہوگا، اور توشہ خانہ کا کیس اور کوئی نہیں ہے، اور کسی کا نہیں ہے، کسی کا لیا انہوں نے. 2000 جو ہے اپوزیشن لیڈر بن نہیں سکتے تھے، الیکشن کمیشن سویا رہا، کیا کیا انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر. تو یہاں دیکھا جائے بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس سارے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس نظام کو بہتر کیسے کرنا ہے، صحیح کیسے کرنا ہے، اور صحیح کن لوگوں نے کرنا ہے. اگر وہ لوگ صحیح کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ موقع تھا ان کے پاس، ان سیاسی جماعتوں کے پاس جو چاہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ٹھیک ہونا چاہیے، جو چاہتے کوئی نظام ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں. وجہ یہ ہے بینیفیشری ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر حکومتیں کریں، اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1985 سے لے کر اب تک کا پروجیکٹ اس طرح لے کر چلیں، تو یہ اس طرح نہیں چلتا، یاد رکھیے. نہیں اگر سیدھا وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ 2018 میں ہو رہا تھا نا نواز شریف کے ساتھ، وہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اس میں تو کہتے ہیں دو رائے کو نہیں، اور کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ، احسان صاحب مجھے یہ بتائیے 2018 میں کیا ہو رہا تھا؟ چند لوگ جو ہے نا ان کے وہ پارٹیاں چھوڑ کے ادھر آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو کیا اب روکنا نہیں؟ چلے وہ غلط ہو گیا، اب روکنا نہیں، اب روکنا نہیں چاہیے. آج یہ بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ ہے. کل وہ میں نہیں سمجھ اتفاق کرتا ہے، نہ میں اسے اتفاق ہی نہیں کرتا. میں نے 5 جون 2023 کو لندن میں پریس کانفرنس کی تھی، اور میں نے کہا تھا پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، یعنی میثاق پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو سول لبرٹیز کے حوالے سے بات کریں، اس ملک کو وہ پروجیکٹ لے کر آئیں جو اس ملک سے یہ نواز وغیرہ پروجیکٹ جو ہے نا، یہ تھکے ہوئے، ڈوبے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، لتھڑے ہوئے، یعنی ماڈل ٹاؤن کھانے کے ذمہ دار ہیں، جو اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، جو اس ملک کے قرضوں میں ڈوبنے، لوٹ مار کے ذمہ دار ہیں، ان سے کیا لیں گے آپ؟ ان سے کچھ نہیں مل سکتا آپ کو.
نوجوان نسل آگے آنی چاہیے آگے. اور ابھی فی الحال چونکہ قوم عمران خان کو چاہتی ہے, عمران خان کو صاف شفاف الیکشن کرائیں, یا پھر دیکھیں عمران خان آ گیا ہے تو پھر بتائیے. نہیں ادر سے صاحب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 3.5 سال جو اب عمران خان رہا ہے, جتنی باتیں آپ یہ کر رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں نہ دولت ان سے دی گئی ہے, نہ ان کو سزا کو دی گئی ہے, اور نہ ہی کو وصولی کی گئی ہے, اور اوپر ان پہ خرچہ کیا گیا. دیکھیں آپ کے اسی سوال میں جواب موجود ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ جن لوگوں نے کرنا تھا وہ لوگ ان کو شیلٹر دے رہے تھے, ان کا ان سے رابطہ ہو گیا ہوا تھا. جیسے خواجہ اعظم نے کہا, اگر دیکھا جائے تو صرف کیا یہی ایک ایون فیلڈ تھا, باقی جدادیں جو خریدی ہیں ان کی, اس پہ جو باقی کمپنیاں تھیں جو ارشد شریف نے تحقیق کی تھی, ارشد شریف نے ایک چیز سامنے رکھی تھی, وہ کہاں گیا؟ کیا وہ نہیں آنا چاہیے سامنے؟ کیا وہ نہیں تحقیق ہونی چاہیے تھی؟ کیا وہ نہیں سارا کچھ ہونا چاہیے تھا؟ یہ بھی تو ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ نا. اچھا اگر بھائی آپ یہ بتائیں, اب یہ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے تمام کینڈیڈیٹ میں زیادہ تعداد جو وکلاء کی ہوگی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, وکلاء کو پولیس یا باقی لوگ ایکشن لینے سے ڈرتے ہیں. اچھا. اور وجہ یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعے میں ان کو انوالو بھی کر سکتے, ورنہ آپ کو تو پتا ہے ہر بندے کو 9 مئی میں واقعے میں انوالو کریں, سائڈ پہ رکھیں اور کام لے لیں. آپ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ یہی تو ہو رہا ہے, یہی تو ہو رہا ہے. تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو نا سیٹیں حل نہ ہو. کیونکہ وجہ یہ ہے یہاں پر آزادی تو ہے نہیں, یہاں مرضی سے آپ خود بتا دیں, مجھے بتا دیں کہ جو طریقہ کار مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی آپ بتا دیں خود. نہیں آپ کی بات وجہ ہے, لیکن کیونکہ اب دیکھو نا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو سیاست میں ہیں اور عمران خان کے ساتھ وہ پہلے دن سے چل رہے ہیں. اب ان سب کی جگہ اگر وکلاء کو ٹکٹ دیے جائیں گے تو اس سے پارٹی میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. نہیں کہ بات صرف اتنی ہے نا, یعنی موقع ان کو بھی یہ نہیں دیا جا رہا. یعنی بیسیکلی جہاں جو پرانے کینڈیڈیٹ ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اگر وہ نہیں آگے آئیں گے یا ان کے پرچوں کے نام ہے یا انہیں ڈر اور خوف ہے کہ کل ان کو ٹکٹ دے کے وہ الیکشن نہ لڑ سکے, واک اوور مل جائے, دوسرا کینڈیڈیٹ وہاں جیت جائے, تو یہ دیکھنا تو یہ ہے کہ ایسا موقع نہیں آنا دینا. یہ دیکھا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہر حلقے میں وکلا نے آ جانا ہے. وکلا نے صرف ان حلقوں میں آنا ہے کہ جہاں کینڈیڈیٹ ہے کوئی نہیں, کینڈیڈیٹ بھاگ گیا ہے یا سوری کینڈیڈیٹ چھپا ہوا ہے, اس میں پرچے ہیں اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, صرف وہاں دیکھا جائے گا. اچھا کیونکہ میں نے ابھی بات کی اشرف صاحب سے, میں نے کہا بھی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں سیاست کر رہے ہیں تو آپ تو عدالتوں کے ذریعے سب کو ملیمیٹ کر رہے ہیں, تو آپ میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ باتیں کہا کرتے تھے. یہ جیسے قاضی فائز صاحب کے دور کا ذکر کیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حدیبیہ کیس میں کیا ہوا تھا. حدیبیہ میں ایویڈنس موجود تھی. لاہور ہائی کورٹ میں جب انہوں نے واپس آنا تھا پلان کیا گیا, ڈویژن بینچ بنا. ایک جج نے کہا کہ ری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایک نے کہا نہیں کویش ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی کیا ہوا, پھر ایک اور جج صاحب ریفری جج کے 1 سال وہ کیس نہیں لگتا, 1 سال بعد لگتا ہے. وہ جو جج صاحب ہیں تو بعد میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنتے ہیں, پھر حمزہ کو وہ ضمانت دی جاتی ہے گھر بیٹھے ہی, اور پھر وہی جج صاحب جو ہیں اس وقت چیف جج ہیں گلگت بلتستان کورٹ کے, رانا شمیم کی جگہ پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ججوں کو کیسے نوازتے. پھر تاریخی طور پر نا رفیق تارڑ کی مثال آپ کے پاس موجود ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ڈی جی ایف آئی بشیر میمن آپ کے سامنے موجود ہے. رانا مقبول اٹھا کر دیکھ لیں جو پولیس میں تھے. آج بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے چیمہ فواد حسن فواد میں کیا کیا نام لوں آپ کے سامنے. تو یہ سسٹم کے اندر یہ لوگ موجود ہیں جو انہیں فائدہ دیتے رہے, جو انہیں ایڈوانٹیج دیتے رہے. تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کیا, نقصان پہنچایا ہے. ارے بھائی آپ دیکھو نا کہ آپ نے 3.5 سال کی حکمرانی میں یہ جتنی قباحتیں تھیں ان پہ کوئی کام نہیں کیا کہ عدالتی نظام کو درست کیا جائے, بیوروکریسی کو درست کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کام کیا جائے, اور وہی چیزیں آپ کے گلے پڑی ہوئی ہیں. اب پھر آپ نام لے رہے ہیں. بتاؤں ہاں جی
دیکھیں میں احسان صاحب بتا دوں آپ کو، اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ بڑا مشکل کام ہے. وہ آپ کو یاد ہے آصف علی زرداری نے کیا لگا تھا، 3 سال کے لیے آنا ہے جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تاریخی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف نے کیا کیا باتیں کی ہیں، روگ آرمی، کارگل پہ کیا باتیں کی ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے گلبشن یادو، سرل المیڈا والے کیس کا اگر اٹھا کر دیکھیں، اس کے باوجود وہ چہیتا ہے اس نظام کا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے عدالتی نظام میں بہت سی اصلاحات کی، بہت سی سجیشن تھی، وکلا برادری سامنے آ گئی. 3.5 سال تو کوئی ایک وقت نہیں ہوتا، اس میں 2-2.5 سال تو آپ کے کرونا میں گزر گئے. کرونا میں معیشت کس طرح عمران خان اٹھا کر لے کے گئے وہ بھی آپ کے ریکارڈ کے سامنے موجود ہے. وہاں بھی میں نہیں سمجھتا کوئی مسائل ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ بھی ثابت کیا عمران خان نے یہ کام. نہیں حضرت سیخ صاحب، میں جو گزارش کر رہا ہوں نا، اب ہم نے آپ کی وکالت دیکھی ہے، آپ جس کیس کے پیچھے ہوتے ہیں آپ اس کا پورا پیچھا کرتے ہیں، ہوم ورک کر کے آتے ہیں، ججوں کے ساتھ جو آپ کی بحث ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے. جب ایک حکمران بننے جا رہا ہے اس نے ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا اور وہ 3.5 سال ایسے گزار دیتا ہے تو اس کے ساتھ تو یہی ہوگا. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال لوں احسان صاحب، آپ کا الزام لگتا رہا جناب عثمان بزار نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ جتنی ترقی اس دور میں ہوئی وہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. عثمان بزار پہ لگتا رہا کہ انہوں نے لوٹ مار کر دیا ہے، کرپشن بڑی کی ہے. اگر آج ہم آپس میں بیٹھ کر بات کریں کتنے کیس بنا لیے آپ نے کرپشن کے، 190 ملین میں بھی کیا کیس ہے، وہ پیسے سپریم کورٹ میں آ گئے تھے وہ واپس چلے گئے. اور کیا کیس ہے، القادر ٹرسٹ میں کیا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے جہانگیر ترین کے بارے میں باتیں ہوتی تھی، آج جہانگیر ترین جن کا تارا ہے آنکھوں کا وہ سامنے ہے. یعنی یہ کہنا کہ عمران خان نے کوشش نہیں کی، بہت کوشش کی ہے. اچھا، لیکن وجہ یہ ہے یہ نظام اگر ٹھیک ہو جائے گا، یعنی یہ عمران خان کا یہ ہے نا کہ عام آدمی کو زبان دے دی ہے، اور اب وہ روایتی سیاسی جماعتیں اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو ان کا نام و نشان ہی رہے گا. عمران ریاض کا جو اب کیس ہے وہ کیونکہ آپ اس کو ڈیل کرتے رہے، اب آپ اس کو اس وقت جو ماشاءاللہ وہ آ چکے ہیں اور وہ 1-2 جگہ انہوں نے بات بھی کی ہے، اسے پس کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں ارشد شریف کا پتہ ہی ہے آپ کو اس معاملے میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ نے اس میٹر کو ٹیک اپ کر لیا ہے، ایجنسیز نے ان کی، اور 6 مہینے تو رہے نا. اب دیکھیں نا کہاں رہے، زبان کس نے بند کی، آپ کے سامنے ہے، اور ابھی بھی جتنی تکلیف ہو رہی ہے سامنے ہے. وہ تو بس ان کے اپنے گھر والوں کا فیصلہ ہے. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ کٹہرے میں آنے چاہیے، جنہوں نے یہ کام کیا وہ سامنے آنے چاہیے ان لوگوں کا. اچھا حضرت صدیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مہربانی، بڑا اچھا وقت دیا، اور میرے جو ناظرین قارئین تھے ان کو آپ نے بڑی معلومات فراہم کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میرے پینل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.